اس بار جو الیکشن ہوا اس میں آپ بطور کراچی آئٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حافظ نعیم الرحمان سے یہ الیکشن چھینا گیا یا پھر بالکل حق مرتضی وہاب صاحب کا ہی تھا، دوستی کو سائڈ پہ کر کے ویسے ہی میری کوئی دوستی نہیں. دیکھیں میں بڑا ناقد رہا ہوں. میں نے کہا کہ میرا ایکس اکاؤنٹ اس کی گواہی دے گا. دیکھیں پہلے تو حافظ نعیم صاحب سے پوچھا جائے کہ 2 ارب کی پبلسٹی جو ایڈورٹائزمنٹ چلائی وہ پیسے کہاں سے آئے. میں الخدمت کو اگر ڈونیٹ کرتا ہوں یا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ میرے چندے کا پیسہ کہاں ہے. پھر جماعت اسلامی اپنے جو ودن جماعت اسلامی جو بزرگ بیٹھے وہاں پر انہوں نے بڑا کڑا احتساب کیا تھا اس معاملے پر. پھر آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے اپنے مینیفیسٹو اور پالیسیز کو بائی پاس کر کے وہ جو مذہبی لبادہ تھا وہ تو کھل کے سامنے آ گیا. یعنی جو سلیو لیس آپ کی ماڈلز تھیں، ایکٹرز تھیں، ان کی سپورٹ کے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے پیجز پہ چلنے لگے. تو پہلے تو سوال یہ کہ اتنی زبردست قیمتی اور اربوں روپے والی کمپین کیسے چلی، سوال یہ. دوسرا ان کے پیچھے کون سے ایسے ہاتھ تھے کہ جہاں سے وہ یو سی نہیں جیت سکتے تھے وہاں سے وہ یو سی جیت گئے. پھر وہ کون سے ایسے ہاتھ ہیں آج تک کہ وہ جو شیروانی میئرشپ کی جو انہوں نے سلوائی تھی حافظ صاحب نے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. کوئی ایجوٹیشن نہیں ہے. ایک پتہ نہیں کہاں سے کوئی کال آ گئی کہ بھائی ان کو انہوں نے تسلیم کر لیا. پھر وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے، وہ آج تک خاموش کیوں ہیں. یہ پوری اسکرپٹڈ گیم مجھے لگ رہی ہے. ایک زرداری صاحب کو میسیج دیا گیا تھا کہ اگرچہ ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم اس مولوی کو، اس مذہبی جماعت کے بندے کو آ کے کھڑا کر دیں گے. پھر آپ کے جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس شہر کراچی پہ کوئی ایسا مذہبی انتہا پسند یا کسی مذہبی جماعت کا بندہ یا جو اس قسم کی سیکولرزم لبرلزم کو اپوز کرتا رہا ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ شہر ایک کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ بڑے سسٹم کے ہاتھ میں، نہ چھوٹے سسٹم کے ہاتھ میں، نہ پولیٹیکل ایلیٹ کور کے ہاتھ میں، نہ بیوروکریٹک ایلیٹ کور کے ہاتھ میں. تو اس کی میرے خیال میں کنٹرول جو سسٹم ہے وہ ملٹی کارنرز پہ یہ شہر ٹریٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم تو اس کو معجزہ ہی سمجھتے ہیں، مرتضی وہاب کا میئر بننا، حافظ نعیم کا ڈراپ ہونا، پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین کا خاموشی سے چپ کرنا اور اس چیز کو تسلیم کرنا. تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں سے اس کو لکھا جاتا ہے، کسی کو کوئی تڑی دی جاتی ہے، کسی کو بٹھایا جاتا ہے، کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، کسی کو اتنا اوپر لایا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ رات کو وہ سوچتا ہے کہ صبح میں نے حلف لینا ہے اور میں نے جیتنا ہے. وہ گیم چینجر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، ویزیبل نہیں ہے. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں، کہاں ہے یہ.